10,000 انتہائی مسلح جنگجو، بے پناہ سرمایہ اور پسے پردہ ہونے والی عالمی سطح کی خفیہ ڈپلومیسی۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ان کا ہدف کیا تھا؟ صرف 1,000 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی آبادی۔ کاغذ پر دیکھا جائے تو یہ تو بالکل ہی ایک طرفہ مقابلہ لگتا ہے۔ بالکل ایک طرفہ ہی لگتا ہے۔ ہاں، اور عام طور پر جب تاریخ میں ایسی کسی عظیم جنگ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً تلواریں، گھوڑے اور آمنے سامنے لڑتے ہوئے سپاہی آ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بس دو فوجیں آمنے سامنے آئیں اور منٹوں میں فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اصل میں اس واقعے کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تاریخ کی سب سے خطرناک جنگیں ہمیشہ میدان میں شروع نہیں ہوتی، وہ تو بند کمروں میں لڑی جاتی ہیں۔ وہ کا آخری نتیجہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اکثر تاریخ کو نہ سیاہ اور سفید میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے بس ایک گروہ اٹھا اور اس نے حملہ کر دیا۔ مگر کسی بھی عظیم فوج کو متحرک کرنے کے لیے جو پس پردہ مالی اور نفسیاتی کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہوتا ہے۔ سیاست اور سرمایہ کا گٹھ جوڑ۔ ایگزیکٹلی۔ سیاست اور سرمایہ کا یہ گٹھ جوڑ میدان کی تلواروں سے زیادہ قاتل ثابت ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمیں اس اسپیسیفک ایونٹ میں نظر آتی ہے۔ اور اصل میں یہی ہمارے آج کے اس تجزیاتی مطالعے کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ آج ہم جو یوٹیوب سیریز ہے فتح خیبر، اس کی 5ویں قسط کے ٹرانسکرپٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس ڈیپ ڈائیو کا بنیادی ہدف یہ سمجھنا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایک عظیم ترین خفیہ سازش اور اس زمانے کی سب سے بڑی پراکسی جنگ آخر تیار کیسے کی گئی۔ ہاں، پراکسی جنگ، یہ لفظ یہاں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ واقعی اگر اس پورے منظر نامے کو ہم آج کے دور کی سیاسی زبان میں سمجھیں تو یہ بالکل کسی جدید جیو پولیٹیکل پراکسی وار جیسا ہے، جہاں ایک فریق کے پاس بے پناہ سرمایہ ہے، دولت ہے، مگر وہ خود لڑنا نہیں چاہتا، اور دوسرے فریق کے پاس لڑاکے اور فوج تو ہے مگر انہیں میدان میں اترنے کے لیے وسائل چاہیے۔ پھر یہ دونوں ملتے ہیں اور ایک عالمی تصادم جنم لیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جب ہم اس مطالعے کے ماخذ پر غور کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صرف ایک عام دشمنی یا قبائلی تصادم کا قصہ ہرگز نہیں تھا۔ یہ ایک مکمل اور انتہائی شاطر سازش تھی۔ اس میں سرمایہ کا بے دریغ استعمال اور لوگوں کی نفسیات، ان کے ترسے ہوئے مفادات اور یہاں تک کہ ان کے ڈر کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی پوری سائنس شامل تھی۔ ایک پوری سائنس۔ ہاں، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ طاقتور فوج بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مختلف مفادات رکھنے والے دشمنوں کو ایک ہی پرچم تلے جمع کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو پھر ایسی بات ہے تو اس پورے معاملے کی ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس جنگ کے اس عظیم منصوبے کی طرف جائیں، سب سے پہلا سوال جو میرے دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس خفیہ مرکز کے طور پر خیبر کو ہی کیوں چنا گیا؟ مطلب ماخذ میں بتایا گیا ہے کہ جب بنو نادر کے سرداروں کو، جن میں حیی بن اخطاب اور سلام بن مشکام جیسے اہم نام تھے، جب انہیں یتریب مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تو انہوں نے دربدر بھٹکنے کے بجائے اپنا نیا ٹھکانہ خیبر کو بنایا۔ جی۔ اور صرف پناہ نہیں بلکہ وہاں جا کر انہوں نے مقامی یہودیوں پر اپنا سیاسی اور مالی تسلط مکمل طور پر قائم کر لیا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مدینہ جیسی عظیم جگہ چھوڑنے کے بعد خیبر ہی کیوں؟ کوئی اور جگہ کیوں نہیں لی تھی؟ اگر ہم یتریب مدینہ کی بات کریں تو وہاں ایسی کسی بھی بغاوت یا سازش کو پروان چڑھانا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا اس وقت تک۔ مدینہ میں مسلمان اکثریت میں تھے، ان کی ایک مضبوط اور منظم ریاست قائم ہو چکی تھی۔ اور نگرانی بھی تو ہوتی ہوگی نا وہاں؟ ایگزیکٹلی، ہر امیرانہ یا خفیہ سرگرمی کی باقاعدہ نگرانی ہوتی تھی۔ ریاست کے اندر بیٹھ کر ریاست کے خلاف اتنی بڑی بغاوت کھڑی کرنا، یہ تو سیدھا سیدھا خودکشی کے مترادف تھا۔ وہ لوگ بے وقوف تو تھے نہیں۔ ہاں، مدینہ اس وقت ایک نئے اسلامی وجود کا مرکز تھا۔ وہاں کے گلی کوچوں میں کسی فوج کی خرید و فروخت کرنا یا دوسرے قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کرنا، یہ چیزیں کسی سے چھپی نہیں رہ سکتی تھیں۔ وہ لوگ تو سب کی نگاہوں کے بالکل مرکز میں تھے نا؟ بالکل ٹھیک کہا۔ اور خیبر کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ دیکھیں، ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ ہجرت کے 7ویں سال تک خیبر میں ایک بھی مسلمان موجود نہیں تھا۔ ایک بھی نہیں؟ ایک بھی نہیں۔ ایک وجود بھی وہاں ایسا نہیں تھا جو مدینہ کی ریاست کا ہمدرد ہو یا انہیں خبر دے سکے۔ یہ ان جلا وطن سرداروں کے لیے ایک عمدہ، ایک بہترین بلائنڈ سپاٹ تھا۔
ایک ایسی محفوظ پناہ گاہ جہاں وہ بغیر کسی خوف یا نگرانی کے اپنی مرضی سے آزادانہ طور پر اپنے سازشی منصوبے تیار کر سکتے تھے۔ وہاں ان کی خفیہ گفتگو سننے والا، ان کے باہمی گٹھ جوڑ کو دیکھنے والا یا ان کی مالی طاقت کا اندازہ لگانے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ عملی سوال اٹھتا ہے جس پر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ خیبر کوئی خالی زمین کا ٹکڑا تو تھا نہیں، وہاں پہلے سے بھی لوگ آباد تھے، ان کی اپنی ایک زندگی تھی، اپنی معیشت تھی۔ کیا خیبر کے اصلی باشندے باہر سے آنے والے ان سرداروں کے اس تسلط پر بالکل خاموش تھے؟ یہ ایک بہت لاجیکل سوال ہے، کیونکہ عام طور پر مقامی لوگ مزاحمت کرتے ہیں۔ وہی نا، یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ کوئی باہر سے آ کر آپ کے شہر میں بس جائے اور آہستہ آہستہ پورے شہر کے وسائل پر قبضہ کر کے اسے ایک عالمی جنگ کا مرکز بنا دے، جس کا خامیازہ مقامی لوگوں کو بھگتنا پڑے۔ کیا مقامی لوگوں میں سے کسی نے اس آگ میں کودنے پر اعتراض نہیں کیا؟ اصل میں یہ اس سازش کی کامیابی کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ دیکھیں، خیبر کے لوگ بے وقوف نہیں تھے، مگر وہ ایک شدید خوف اور مالی دباؤ کا شکار تھے۔ انہیں بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی کھلے تصادم یا سازش کا نتیجہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ یعنی انہیں ڈر تھا کہ ان کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو پہلے دوسروں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ بالکل، کل ماخذ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے ذہن میں بنو قریظہ کے انجام کا خوف مسلسل موجود تھا۔ وہ جانتے تھے کہ عظیم بغاوت کی صورت میں اگر وہ ناکام ہوئے تو ریاست کا نظام انہیں مٹا سکتا ہے، اس لیے وہ اس طرح کے کسی کھلے دشمنی کے محاذ سے بچنا چاہتے تھے شروع میں۔ تو پھر وہ راضی کیسے ہو گئے؟ کیونکہ بنو نادر کی یہ جلا وطن سردار، خاص طور پر حیہ بن اخطب، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ وہ انتہائی طاقتور، اثر و رسوخ والے اور سرمایہ داری کے ماہر تھے۔ انہوں نے مقامی لوگوں پر ایسی گرپ بنا لی تھی۔ یعنی ان کے پاس صرف تجربہ نہیں تھا بلکہ وہ اپنا سرمایہ اور اپنی چالاکی پوری طرح اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے تھے۔ صحیح کہا۔ ان سرداروں نے اپنی بے پناہ دولت اور سیاسی تجربے کی بنیاد پر وہاں کے مقامی لوگوں پر ایسا مالی اور سیاسی دباؤ ڈالا کہ مقامی قیادت ان کے آگے جھکنے پر مجبور ہو گئی۔ فائنانشل پریشر۔ ہاں، یہ ایک دن کا کام نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ معاشی پابندیوں، قرض کے بوجھ اور طاقت کے مظاہرے کے ذریعے انہوں نے سب کو کنٹرول کر لیا۔ بالآخر وہ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ اپنی فصلیں، اپنے وسائل اور اپنی پوری جمع پونجی ان جلاوطن سرداروں کے حوالے کر دیں تاکہ انہیں مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم تر مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ خیبر اب صرف ایک سرسبز نخلستان یا تجارتی مرکز تو نہیں رہا تھا نا، وہ ایک مکمل فوجی اور خفیہ سیاسی ہیڈ کوارٹر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ صحیح، اور اس منظر کشی سے کہانی واقعی ایک نیا رخ لیتی ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ خیبر ایک عظیم مرکز بن چکا ہے تو لازمی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس طاقت آخر کتنی جمع ہو چکی تھی اور اس وقت جنگ کا حساب کتاب کیا کہتا تھا۔ اور سچ کہوں تو ماخذ نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں۔ خیبر کے پاس مقامی طور پر اپنے 8,000 تربیت یافتہ جنگجو موجود تھے۔ 8,000 صرف مقامی تھے؟ ہاں، اور جب اس میں بنو نادر کے جلا وطن ہونے والے 1,000 جوان ملائے گئے تو یہ تعداد تقریباً 10,000 کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اس تعداد کا موازنہ کریں تو آپ کے خیال میں اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کی کیا تعداد تھی؟ صرف 1,000 کے قریب، یعنی خیبر کی فوج کے پاس ایک طرح سے میدان میں 10 اور 1 کا ایڈوانٹیج تھا۔ اگر 10,000 ہتھیار بند لوگ 1,000 لوگوں پر حملہ آور ہوں تو کاغذ پر اور مادی طور پر نتیجہ بالکل واضح لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی بات ہے جو کسی کی بھی سمجھ سے باہر ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ خیبر والوں نے یہ 10,000 کی فوج لے کر خود حملہ نہیں کیا، یہ بات واضح طور پر تعجب خیز ہے۔ مطلب یہ تو بالکل وہی مثال ہوئی کہ کسی کے پاس طاقت اور ہتھیاروں میں 10 گنا فائدہ ہو، دشمن تک پہنچنا بھی ممکن ہو، لیکن وہ اس لیے حملہ نہیں کر رہا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر وہ فوج لے کر گھر سے نکلا تو پیچھے سے کوئی اس کی تجوری نہ چرا لے۔ ہاں، سننے میں یہ عجیب لگتا ہے ضرور۔ میرا سوال یہی ہے کہ کیا 10,000 جنگجو فوج کا یہ ڈر محض بزدلی تھی یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی اسٹریٹجک حقیقت اور جغرافی کا جھول چھپا تھا؟ دیکھیں، بزدلی کا لفظ اس پوری صورتحال کی وضاحت کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسے بڑے اور عملی تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک انتہائی سنگین فوجی اور معاشی مسئلہ تھا۔ ماخذ اس رکاوٹ کی 2 بنیادی وجوہات بیان کرتا ہے۔
پہلی وجہ کا تعلق تو ان کی فطری اور نفسیاتی حفاظتی حکمت عملی سے ہے۔ یعنی ان کا لڑنے کا طریقہ مختلف تھا۔ ہاں، جس کا ذکر قرآن نے بھی انتہائی واضح انداز میں کیا ہے کہ وہ آمنے سامنے کھلے میدان میں لڑی جانے والی جنگ کے بجائے محفوظ قلعوں، مضبوط فاصلوں اور بستیوں کے پیچھے سے لڑنے کو ترجیح دیتے تھے۔ انہیں کھلے میدان کے تصادم سے واقعی خوف آتا تھا۔ لیکن اس نفسیاتی پہلو سے بھی بڑی ایک اور عملی وجہ تھی، اور وہ تھی زمینی حقیقت، یعنی جغرافی۔ آپ کا مطلب ہے خیبر اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ اور راستے کی مشکلات؟ مکمل طور پر خیبر اور مدینہ کے درمیان عموماً 80 میل کا طویل فاصلہ تھا۔ اس زمانے کے وسائل کے مطابق صحرا اور پہاڑی راستوں سے 80 میل کا سفر طے کر کے پوری کی پوری فوج لے جانا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور پھر ایک طویل محاصرہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا فوجی اور معاشی عذاب تھا۔ صحیح، لاجسٹکلی یہ بہت مشکل تھا۔ اور اب آپ تصور کریں، اگر خیبر کے یہ تمام 10,000 جنگجو مرد اپنے قلعے اور فصلیں چھوڑ کر مدینہ کی طرف نکل جاتے، تو پیچھے خیبر کی حفاظت کون کرتا؟ خیبر کوئی عام بستی نہیں تھی، یہ ایک انتہائی سرسبز، وسیع اور مالدار نخلستان تھا۔ یہاں بے پناہ فصلیں تھیں، کھجور کے باغات تھے اور صدیوں کی جمع کی ہوئی دولت تھی۔ تو انہیں اصل میں دشمن کا ڈر نہیں تھا؟ مدینہ والوں کا اتنا ڈر نہیں تھا جتنا اہم بات یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ایسے بت پرست بدو عرب قبائل آباد تھے جن کی معیشت کا بنیادی انحصار ہی لوٹ مار پر تھا۔ اچھا، تو اصل خطرہ دشمن سے نہیں بلکہ ان آس پاس کے مقامی قبائل سے تھا۔ اگر 10,000 کی فوج نکل جاتی تو خیبر مکمل طور پر بے یار و مددگار ہو جاتا اور یہ قبائل پیچھے سے آ کر پورے خیبر پر قبضہ کر لیتے، یعنی گھر خالی دیکھ کر چور گھس جاتے۔ بالکل یہی بات تھی۔ یہ خیبر کی معیشت اور ان کی آنے والی نسلوں کی بقا کا مسئلہ تھا۔ ان صحرائی بدو قبائل کو اس وقت تک نہ تو مذہب سے کوئی خاص دلچسپی تھی اور نہ ہی کسی عالمی سیاست سے۔ انہیں صرف مال و دولت سے غرض تھی۔ اگر انہیں خیبر جیسا عظیم اور مالدار شہر مردوں سے خالی ملتا تو یہ قبائل بے لجک وہاں حملہ کر دیتے اور سب کچھ لوٹ لیتے۔ ہاں، وہ ان کے سرسبز باغات، ان کا جمع شدہ مال، تجارتی وسائل اور یہاں تک کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور بچوں کو لوٹ لیتے اور غلام بنا لیتے۔ خیبر کے لوگ یہ رسک کسی قیمت پر نہیں لے سکتے تھے۔ وہ اپنی فوج کو خود چل کر 80 میل دور مدینہ لے جانے کے متحمل ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کی اس فتح کے نتیجے میں پیچھے ان کا اپنا وجود ہی مٹ جاتا۔ اب بچتا ہے راستہ ایک ہی بچتا ہے جو انہوں نے اپنایا۔ وہی نا، یہاں سے جنم لیتی ہے تاریخ کی سب سے بڑی اور شاطر سازش، ایک پراکسی فوج، یعنی کرائے کے لشکر کو خریدنے کا منصوبہ۔ جب انہیں پوری طرح احساس ہو گیا کہ وہ خود میدان جنگ میں اتر کر اپنے گھر کو خالی نہیں چھوڑ سکتے، تو حیی بن اخطب نے وہ مرکزی منصوبہ پیش کیا جو ہمارے آج کے اس تجزیاتی مطالعے کا سب سے دلچسپ اور سبق آموز حصہ ہے۔ بالکل، حیی بن اخطب کا ذہن انتہائی سیاسی اور معاشی باریکیوں کو سمجھتا تھا۔ اس نے خیبر کے مقامی اور جلا وطن سرداروں کے سامنے ایک ایسی تجویز رکھی جس میں آگے چل کر عالمی تاریخ کو متاثر کیا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ آس پاس کے عظیم عرب قبائل کو، جنہیں وسائل کی اشد ضرورت ہے، بے پناہ رشوت اور آنے والے مال غنیمت کا لالچ دے کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جائے، خرید لیا جائے یعنی۔ اور اس خرید و فروخت کے لیے جو مالی پیشکش طے کی گئی وہ دنیا کی کسی بھی سستی فوج کی طرح نہیں تھی۔ انہوں نے ان عرب قبائل کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اگر یہ جنگ کامیاب ہوتی ہے اور مدینہ کی ریاست کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو بدلے میں پورے خیبر کی مکمل 1 سال کی فصل ان قبائل کے حوالے کر دی جائے گی۔ 1 سال کی فصل، یہ سننے میں شاید عام لگے، مگر اس وقت کے حساب سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہی میں کہنے والی تھی، 1 سال کی فصل کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ خیبر اس وقت کھجور اور دیگر اجناس کی پیداوار کا عظیم مرکز تھا۔ 1 سال کی فصل کا مطلب ان قبائل کے لیے آنے والے کئی سالوں تک کی معاشی حفاظت اور بے تحاشا دولت تھی۔ یہ اس زمانے کے حساب سے ایک انتہائی عظیم مالی پیکج تھا۔ اور باز نہیں آئے، وہ اس کے علاوہ ایک اور شرط رکھی گئی، اس پوری جنگ میں ہونے والے تمام مالی اخراجات، ہتھیاروں کی فراہمی اور سفر کا خرچہ خیبر کے یہودی اپنی جیب سے ادا کریں گے۔
یعنی سیدھے الفاظ میں اگر اسے سمجھیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ فوج اور خون تمہارا ہوگا مگر سرمایہ اور اسلحہ ہمارا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے مالی اور عسکری وسائل کی کھلی چھوٹ تھی، ایک بلینک چیک تھا۔ صحیح کہا، بلینک چیک تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے قلعے میں محفوظ رہ کر دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر جلائی جائے، اور اس عظیم اور پرکشش پیشکش کو عربیہ کے دوسرے قبائل تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ ایک سفارتی وفد تشکیل دیا گیا۔ اب یہ کوئی عام وفد نہیں تھا۔ اس وفد کی تشکیل اپنے آپ میں ایک مکمل اور انتہائی شاطر ڈپلومیسی کا نمونہ تھی، جس میں ہر شخص کو کسی مخصوص مقصد کے تحت شامل کیا گیا تھا۔ ہاں، وفد کی تشکیل کی تفصیل پر ہم غور کریں تو واقعی یہ کسی جدید عالمی سفارتی مشن سے کم نہیں لگتا۔ اس میں پہلی طرف تو بنو نذیر کے بڑے سرمایہ دار اور اثر و رسوخ والے شامل تھے۔ حیہ بن اخطاب، خود سلام بن مشکم اور کنانہ بن ابی الحقیق، یہ وہ لوگ تھے جو دولت کی ضمانت تھے، یعنی جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ ہاں ان کے پاس پیسہ ہے۔ بالکل فیس ویلیو کے لیے، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ صرف پیسہ لے جانے سے بات نہیں بنے گی، کلچرلی کنیکٹ ہونا بھی ضروری تھا۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ ہودہ بن قیس کو شامل کیا، جو نسل کے اعتبار سے عرب تھا مگر یہودیت قبول کر چکا تھا، یعنی دونوں ثقافتوں کا بہترین پل۔ اور پھر اس وفد کی سب سے اہم اور خطرناک کڑی آتی ہے ابو عامر۔ ابو عامر کا کردار تو بہت اہم ہے۔ صحیح میں، جسے اس کے ہم نوا راہب کہتے تھے، جبکہ مسلمان اسے فاسق کے نام سے پکارتے تھے۔ ابو عامر مدینہ کے مقامی اوس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، نخلص عرب تھا، اور سب سے بڑھ کر احد کی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف براست لڑ چکا تھا۔ اس سفارتی مشن میں ابو عامر اور ہودہ کی شمولیت پر غور کرنا واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہ محض اتفاق یا دوستانہ شمولیت نہیں تھی۔ حیہ بن اخطاب، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی، وہ اس نفسیاتی پہلو کو جانتا تھا کہ جب وہ مسلح عرب قبائل کے سرداروں کے پاس مدد اور فوج مانگنے جائیں گے تو اگر وفد میں صرف باہر کے یہودی سردار ہوں گے تو شاید عرب قبائل ان پر اتنا بھروسہ نہ کریں۔ انہیں اپنے درمیان سے ایک مقامی چہرہ چاہیے تھا جو انہی کی زبان میں انہی کے جذبات کو ابھار کر بات کر سکے۔ میرے خیال میں ابو عامر اس وفد کے لیے ایک عوامی تعلقات کے ماہر یا کسی ٹروجن ہارس سے کم نہیں تھا۔ یہ تو بالکل وہی ترکیب ہے کہ جب کسی شہر یا ملک میں بغاوت کروانی ہو تو وہاں کی مقامی آبادی کے ہی کسی باغی یا غصے سے بھرے فرد کو آگے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مقامی لوگوں کی بات میں ایک فریقانہ اثر ہوتا ہے جو کسی باہر والے سرمایہ دار میں کبھی نہیں ہوتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ ابو عامر ایک تجربہ کار، ذہنی طور پر تیار باغی تھا۔ اس کا مدینہ کے بارے میں مقامی علم، زمینی حقائق اور عرب سماج میں اس کا ایک خاص اثر، یہ سب اس وفد کی بہت بڑی طاقت تھا۔ جب یہ سب افراد مل کر کسی قبیلے کے پاس ملاقات کے لیے پہنچتے تو یہ ایک مکمل اور قابل اعتماد پیکج بن جاتے تھے۔ ایک پرفیکٹ پچ بن جاتی تھی ان کی۔ ایگزیکٹلی۔ ایک طرف وہ سرمایہ دار بیٹھے ہیں جو پوری جنگ کا خرچہ اٹھانے اور کھلی چھوٹ دینے کو تیار ہیں، دوسری طرف حواد جیسے لوگ جو عربی روایت کے امین ہیں، اور تیسری طرف ابو عامر جیسا شخص جو دشمن کی زمینی حقائق اور ان کی خامیوں سے بخوبی واقف ہے۔ یہ ہر لحاظ سے ایک گنے چنے افراد کی ماسٹر پلان ڈپلومیسی تھی، جس کا واحد مقصد میدان جنگ کے لیے لہو خریدنا تھا۔ اچھا، اب منصوبہ بن چکا، بے شمار وسائل کا بجٹ طے ہو گیا، اور یہ زیر وافت اپنے عظیم مقاصد لے کے نکل پڑا۔ لیکن اصل سوال یہ تھا کہ کیا ریاست کے آس پاس کے لوگ ان کی بات سنیں اور اپنے جوان مروانے کے لیے تیار تھے؟ یہ وفد سب سے پہلے نکلتا ہے مکہ کی طرف، مکہ جہاں قریش کا طاقتور قبیلہ آباد تھا۔ ہم جانتے ہیں بدر اور احد جیسی جنگوں کے بعد قریش کی نفسیاتی حالت پہلے ہی بہت پریشان کن تھی۔ بدر میں انہوں نے سنگین شکست کھائی، احد میں کچھ مادی نقصان پہنچا، مگر انہیں مکمل اور فیصلہ کن فتح نصیب نہ ہو سکی تھی۔ ہاں، وہ ایک سٹیل میٹ جیسی سچویشن تھی ان کے لیے۔ تو مائخاز بتاتا ہے کہ قریش نے خیبر کے اس وفد کا انتہائی شاندار استقبال کیا، اور جلدی ہی ان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا کہ ہجرت کے چوتھے سال شوال کے مہینے میں ایک وسیع اتحاد کے ذریعے مدینہ کا مکمل محاصرہ کیا جائے گا۔ لیکن میرا یہاں ایک تجربہ خیز سوال ہے، خیبر والوں کو قریش کو منانے یا رشوت دینے کی آخر ضرورت ہی کیا پیش آئی؟
قریش تو پہلے سے ہی مسلمانوں کے جانی دشمن تھے اور مسلسل لڑنا چاہتے تھے نا؟ یہ خیبر کے سفارتی وفد نے اچانک آ کر انہیں ایسی کیا نئی چیز دے دی جس سے وہ اس نئے معاہدے پر فوراً اور اتنے جوش سے تیار ہو گئے؟ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش کی اس وقت کی باریکی اور معاشی حالات کو دیکھنا ہوگا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قریش کے دلوں میں مسلسل انتقام کی آگ جل رہی تھی اور دشمنی اپنے عروج پر تھی، لیکن لگاتار جنگیں لڑنے اور معاشی راستوں کے بند ہونے کی وجہ سے، خاص طور پر بدر اور احد کی طویل سرگرمیوں کے بعد، قریش فوجی اور معاشی طور پر بری طرح تھک چکے تھے۔ یعنی وار فٹیگ ہو چکی تھی انہیں۔ بالکل، دیکھیں، جنگ کوئی عام کھیل نہیں ہے، یہ بے انتہا مہنگا شوق ہے جس کے لیے مسلسل رسد چاہیے ہوتی ہے، گھوڑے، ہتھیار، کھانا۔ قریش کے پاس اب اتنا سرمایہ نہیں بچا تھا کہ وہ ایک عظیم، تھکا دینے والی اور طویل محاصرے پر مبنی جنگ کا اکیلا بوجھ اٹھا سکیں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ دشمنی اور جذبہ تو موجود تھا، مگر اس دشمنی کو میدان میں عمل کا جامہ پہنانے کے لیے جو تجارتی اور مالی وسائل چاہیے تھے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے۔ ان کا خزانہ تقریباً خالی تھا اور جنگ کی تھکاوٹ اثر دکھا رہی تھی، اور خیبر کے وفد نے آ کر ان کی اسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے آ کر قریش کو مالی وسائل کی مکمل ضمانت دے دی۔ خیبر نے قریش کو دلاسا دیا کہ آپ صرف اپنے لشکر لائیے، آپ کی فوج کی تیاری، اسلحہ اور سفر کے جتنے بھی طویل اخراجات ہوں گے وہ سارے ہم برداشت کریں گے۔ یہ تو کسی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملنے والی بات ہو گئی۔ بالکل، اور اس سرمایہ کی ضمانت کے علاوہ خیبر جیسی عظیم بستی کا باقاعدہ اتحاد قریش کے گرے ہوئے حوصلے کو زبردست تقویت دے رہا تھا۔ قریش کو اچانک امید کی کرن نظر آئی کہ اب وہ اس طویل دشمنی میں اکیلے نہیں ہیں، اور اب انہیں دولت یا اناج کی کمی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں خیبر نے ان کی دشمنی نہیں خریدی، بلکہ ان کی جنگ کی تھکاوٹ کو سرمایے سے دور کر دیا۔ واقعی یہ بات تو ہے، لیکن یہ تو ہوئی صرف مکہ کی بات۔ خیبر کے سردار جانتے تھے کہ مدینے کو گھیرنے کے لیے صرف قریش کی بچی کچی طاقت کافی نہیں تھی، انہیں ایک انتہائی عظیم اور ناقابل شکست لشکر چاہیے تھا۔ تو مکہ میں معاہدہ پکا کرنے کے بعد یہ وفد وہاں نہیں رکا، بلکہ وہ نکلتے ہیں نجد کے بکھرے ہوئے گرم صحراؤں کی طرف، اور یہاں ان کا نشانہ بناتے ہیں وہ عظیم، خونخوار اور طاقتور مقامی قبائل: غطفان، سلیم، اشجع، فزارہ اور اسد۔ نجد کے ان تجربہ کار صحرائی قبائل کی شمولیت خیبر کے اس پورے منصوبے کو انتہائی خطرناک سطح پر لے جاتی ہے۔ دیکھیں، قریش کے معاملے میں تو کم از کم انتقام کا جذبہ اور باقاعدہ دشمنی شامل تھی، لیکن ان نجد کے قبائل کا بنیادی محرک نہ تو کوئی مذہبی اختلاف تھا، نہ کسی پہلی جنگ کا انتقام، اور نہ ہی کوئی ذاتی دشمنی بھی۔ تو پھر وہ کیوں مانے؟ ماخذ واضح کرتا ہے کہ یہ قبائل اس خطے کے عام دشمنی کے معاملات سے بالکل لا تعلق تھے، لیکن صحرا میں زندگی گزارنے کی وجہ سے لوٹ مار ان کی بقا کا حصہ تھی۔ انہیں صرف دولت چاہیے تھی۔ وہ خیبر کی طرف سے پیش کیے گئے عظیم لالچ، یعنی 1 سال کی مکمل فصل اور بے تحاشا دولت، صرف اس کی کشش میں اس عظیم گٹھ جوڑ میں شامل ہوئے تھے۔ اچھا، یعنی اگر اس عظیم لشکر کی تشریح کی جائے تو ہر فریق کا مقصد دوسرے سے بالکل الگ تھا؟ بالکل الگ تھا۔ نجد کے صحرائی قبائل اس لیے ہتھیار اٹھا رہے تھے کیونکہ صحرا کی تنگی کے بعد انہیں خیبر کی بے پناہ دولت اور فصلیں چاہیے تھیں، اور خیبر کی یہودی سرمایہ دار اس لیے اپنا خزانہ پانی کی طرح بہا رہے تھے کیونکہ انہیں اپنی معیشت، اپنا سیاسی تسلط اور اپنی بقا کو محفوظ رکھنا تھا۔ مفادات الگ تھے، مقاصد بالکل مختلف تھے، مگر دشمن ایک ہی تھا۔ اور سیاست کا یہ پرانا اصول ہے کہ جب دشمن ایک ہو تو مختلف مقاصد رکھنے والے بھی لہو بہانے کے لیے اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں۔ واقعی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ یہ سیاست، سرمایہ اور مادی عملیات کی عالمی تاریخ میں ایک انتہائی واضح اور سبق آموز مثال ہے ہمارے لیے۔ ہر گروہ بنیادی طور پر دوسرے کو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ خیبر والوں نے دیکھا کہ سرمایہ دے کر، نفرت کو ہوا دے کر ایک ایسی طاقتور فوج اکٹھی کی جا سکتی ہے جو ان کی قیمت پر لڑے گی، تو انہوں نے بالکل ویسے ہی کیا، اور اسی سرمایہ اور نفرت کے نتیجے میں ایک ایسی عظیم و شان اور تاریخی فوج اکٹھی ہو گئی جیسی فوج اس سے پہلے عرب کے اس پورے خطے نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ کوئی مثال نہیں ملتی ایسی پہلے۔ نہیں ملتی۔ یہ محض ایک قبیلے کا دوسرے پر معمولی حملہ نہیں رہ گیا تھا، بلکہ یہ منظم طریقے سے تیار کیا گیا ایک مکمل عالمی تصادم تھا
جس کے پیچھے سرمایہ کا بہت بڑا مصنوعی پہاڑ موجود تھا۔ اور اسی حیرت انگیز صورتحال کو آج جب ہم ان سورسز اور اس مطالعے کے تہ در تہ پنوں میں کھول کر دیکھتے ہیں تو واقعی اس کی اہمیت کا اصل احساس ہوتا ہے۔ گفتگو اور تاریخ کی اس باریکی کو اگر ہم یہاں پر سمیٹیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ تاریخ کے اوراق میں جو جنگیں اور سیاسی سازشیں دری ہوئی ہیں ان کا اثر صرف اس مخصوص دور تک محدود نہیں تھا۔ بالکل نہیں، آج بھی ہم یہی کچھ دیکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی آج کی جدید دنیا میں بھی ہم جو مختلف جیوپولیٹک اتحاد دیکھتے ہیں، جو خفیہ پراکسی جنگیں دنیا کے مختلف خطوں میں لڑی جا رہی ہیں، جہاں بالکل مختلف مفادات رکھنے والے گروہ محض ایک مشترکہ دشمن اور سرمایہ کی کھلی فراہمی کی بنیاد پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان سب کی حکمت عملی اور جڑیں تاریخ میں بہت پہلے بالکل خیبر کے انہی واقعات میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ سیاست کے اصول وہی رہتے ہیں، محض صدیاں اور کردار بدل جاتے ہیں۔ صحیح کہا، خوف اور سرمایہ ہمیشہ سے انسانی خون خریدنے کا سب سے اہم ذریعہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ لیکن اس گہرے تجزیاتی مطالعے کے اختتام پر ایک انتہائی اہم اور بحث طلب سوال پیدا ہوتا ہے جو انسان کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سرمایہ کی بے تحاشا طاقت، لالچ اور شدید ترین نفرت کی ایسی ناقابل شکست بنیاد پر تیار ہونے والی یہ 10,000 کی عظیم ترین پراکسی فوج جب بالآخر مدینہ کی طرف رخ کر کے وہاں کی سرحدوں پر پہنچے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، واقعی۔ ہاں، کیا ہوگا جب ان کا سامنا کسی عام روایتی میدان جنگ میں آمنے سامنے کی لڑائی کے بجائے کسی ایسی چھوٹی مگر چٹان جیسی فوج سے ہو جو بالکل انوکھی، غیر روایتی اور ان کی سوچ سے بھی آگے کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہو؟ یہ واقعی فکر انگیز بات ہے کہ جب دنیا کے بے پناہ سرمایے اور عظیم ترین لالچ کا براہ راست ٹکراؤ کسی تحیقین اور ناقابل تسخیر ارادے سے ہوتا ہے تو حقیقت میں جیت کس کی ہوتی ہے اور پسپائی کس کے مقدر میں آتی ہے؟ اس تجزیاتی مطالعے میں اس قدر غور و فکر کے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ اس ڈیپ ڈائیو نے تاریخ کے صفحات میں چھپی اس عظیم مالی اور فوجی سازش کو سمجھنے کے لیے ایک نیا اور نہایت واضح زاویہ ضرور فراہم کیا ہوگا۔